احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، دعا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی ایکس وائف، فرسٹ وائف جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم نے پٹیشن اس لیے لگائی تھی کہ جو ایک دم سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ ایک اسٹرینجر وہ کورٹ میں گئے ہیں اور میجسٹریٹ کی کورٹ میں جا کے انہوں نے آرڈر بھی کروا لیا باڈی ایکزیوم کروانے کا، حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ بہت مشکل سے اگر کسی کے مرڈر پہ کوئی شکوک و شبہات ہوں، پولیس نے ظاہر کی ہوں یا فیملی نے ظاہر کی ہوں، تب وہ جا کے اس لاش کو نکال کے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ تو ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ پولیس کی جو رپورٹ تھی اور 2 دفعہ جو میجسٹریٹ نے ان کی ڈیڈ باڈی دیکھی تھی، اور جو پولیس نے جا کے پورا وہ جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی ساری جگہ دیکھی ہے اور وہاں کی ہر چیز کو ایگزامن کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ نہیں رہا ہے کہ یہ کوئی کسی قسم کا کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے۔ اب ڈپریشن میں تو موت ہو سکتی ہے، لیکن ویسے کوئی ایشو نہیں تھا۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے میجسٹریٹ نے کہا کہ جی اس پہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ پٹیشنر نے ڈالا، جس نے بھی درخواست دی، ایک اسٹرینجر نے جس کو نہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں نہ فیملی جانتی ہے۔ فیملی نے پہلے ہی 2 دفعہ جب میجسٹریٹ نے لاش کو ایگزامن کیا تھا تو انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ ان کے باڈی پہ کوئی مارک آف وائلنس نہیں ہے۔ پولیس نے بھی کہا تھا کہ کوئی مارک آف وائلنس نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے۔ جب فیملی نے کہہ دیا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے، پولیس نے کہا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کرائم کا، تو پھر یہ میجسٹریٹ نے جو آرڈر کیا وہ ایک انلیگل آرڈر تھا، اور اگر اس طرح ہونے لگے تو پاکستان میں فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ ہم نے اپنی پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ بینظیر بھٹو کا، حالانکہ جس طرح کا ایک بہت بڑی وہ شخصیت تھیں اور پرائم منسٹر تھیں، ان کا بھی پوسٹ مارٹم ان کی فیملی نے کہا تو نہیں ہوا، اور اسی طرح لیاقت علی خان کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب فیملی نہیں چاہے اور پولیس کا کوئی شکوک و شبہات نہ ہو، تو پھر زیادہ تر جو ہوتی ہیں باڈی ایکزیوم ہوتی ہے وہ یا قیدیوں کی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو قید میں کوئی انتقال ہو جائے اور پھر بھی ان کے باڈی مارکس نہ بھی ہوں تب بھی اس کو کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ قید میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کسی قیدی کا کیس نہیں تھا، یہ ایک جو ہے نا وہ ڈیتھ ہوئی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ڈپریشن میں ڈیتھ ہوئی ہے، اور جو ڈپریشن میں دینے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ہم اپنا ایک لیگل ایکشن الگ سے کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے کم از کم ابھی انیشیل ہمیں انصاف دیا ہے۔ ایک اور جو بات ہم نے اپنی پٹیشن میں کہی ہے کہ جو ایکٹنگ پولیس سرجن ہے، میڈیکو لیگل آفیسر، وہ تھرو آؤٹ فیملی کے ساتھ بہت روڈ رہی ہیں، بہت زیادہ انہوں نے روڈنس دکھائی ہے۔ ایون جب فیملی ڈیڈ باڈی لے رہی تھی چھیپا سے تو اس وقت بھی فیملی کے ساتھ اس کا مس بیہیویئر تھا، اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں یہ ہیں، اور ابھی ان کو میڈیکل بورڈ کا ہیڈ بنایا گیا ہے، تو ہم نے وہ آبجیکشن بھی ہیلتھ منسٹری کو سبمٹ کر دی ہے۔ بچوں نے دونوں نے، احمد نے اور دعا نے، دونوں بالغ ہیں، کوئی بچے نہیں ہیں، مطلب چائلڈ نہیں ہے وہ، اور انہوں نے وہاں داخل کیا ہے کہ ہمیں اس خاتون پہ تو بالکل، جو میڈیکو لیگل ہیں ان پہ ہمیں بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور ایجنڈا ہو، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کیس بھی کہہ کے لگوایا ہو۔ تو آج کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا ہے، اور کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ 176 میں فال نہیں کرتا جس پہ کہ میجسٹریٹ نے آرڈر کیا۔ حالانکہ جب ایک میجسٹریٹ نے ہمیں اجازت دی تھی تو اس کے بعد سیشن جج کے پاس وہ جانا چاہیے تھا، وہ میجسٹریٹ کی جورسڈکشن بنتی ہی نہیں تھی۔ ایک میجسٹریٹ ہمیں کہہ رہا ہے آپ بریل کر دیں، دوسرا میجسٹریٹ کہہ رہا ہے پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تو یہ جو کانفلکٹ ہے اور جو سچویشن ہے، لیگل پوائنٹس ہیں اور لیگل ایشوز ہیں، اس کو ہم نے کورٹ کے سامنے ریز کیا ہے۔ اب کورٹ نے اپیرنٹلی 29 کی ڈیٹ دی ہے ہمیں، اور ہم 29 کو پھر ہم کورٹ کے سامنے ہوں گے۔ کورٹ نے نوٹس کیا سب کو، وہ نوٹس سرو ہوگا، اور اس پہ پھر اگلی دفعہ ہم 29 کو۔ جی سر ایک چیز بتا دیں، ویسے بڑے احترام کے ساتھ ہے کہ ان کی فیملی کی ایک دکھ کا موقع ہے، جی جی آپ بتا دیں یا بابی سے بات کر دیں جی کہ عامر صاحب کو آپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس کے بعد ان کا جو پولیٹیکل ایک پروسیس یعنی کہ وہ الیکشن وغیرہ ہوگی، تو آپ کی فیملی میں سے کوئی حصہ لینے کے لیے جا رہا ہے الیکشن؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح الیکشن لڑتے تھے آپ، ابھی فی الحال تو دیکھیں، فی الحال تو یہ غم میں ہے، ابھی تو ان کے غم ہی ختم نہیں ہوئے یہ ساری چیزیں۔ تو بیٹا جو ہے وہ لندن میں جو ہے نا وہ جاب کرتا ہے، انجینئر ہے ماشاءاللہ یہ، اور
ان کی بچوں کی امی جو ہیں یہ لائر ہیں خود، یہ باقاعدہ، اور یہ آج سے نہیں ہے، ڈاکٹر عامر جو ہے خود ان کو جب یہ میری جونیئر تھی انٹرنشپ کے لیے تو میرے پاس میرے آفس میں خود لے کر آئے تھے وہ، تو ماشاءاللہ سے یہ ایجوکیٹڈ ہیں، یہ سارے خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے آگے پولیٹیکل کریئر اڈاپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ تو بات کی باتیں، لیکن جو حالات ہیں ان کے لیے تو بہت یہ غمزدہ ہیں کہ ہر طرف سے ان پہ بوچھاڑ ہو رہی ہے حملوں کی، اور جس طرح سے اس عامر لیاقت کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت کی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن میں جس طرح سے ویڈیو ریلیز کی گئی ہیں، اور جنہوں نے کیا ہے آئی تھنک کہ قانون ان کو خود اس کا وہ پروسیس ہوگا جو ہم اس کو آگے کریں گے۔ سر اس نے جس نے ویڈیو ریلیز کی تھی اس کے خلاف باقاعدہ کیس بھی ہو گیا، جی آپ لوگ فریق بنیں گے کہ اس کیس کو پرسیوٹ کیا جائے؟ دیکھیں وہ کسی این جی او نے فائل کیا ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپلیکیشن فیملی کی طرف سے جانی چاہیے، تاکہ پھر کوئی اس پہ کسی قسم کی بارگیننگ یا کسی قسم کا کمپرومائز وہ اس طرح سے بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں، تو اس کا خیال کرتے ہوئے ہم یہ چیزیں کریں گے۔ وی ہیو ریسپیکٹ کہ لوگوں نے سائبر کرائم کا کیس داخل کیا اور ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی اپلیکیشن بھی کورٹ میں